تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا فرمائے ماں باپ سے نہیں پیدا کیے نا. کبھی ایسا رہا ہے معاملہ کہ وہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھے, پھر چھوٹے بچے تھے, پھر جو 10 سال کے بچے تھے, پھر 20 سال کے, پھر 30 سال کے, پھر 40 سال کے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں نا, براہ راست ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق میں وہ ایک نوعیت رکھی. دوسرے ہیں حوا, ان کو اللہ رب العالمین نے ماں باپ سے پیدا کیا نہیں, وہ بھی کسی ماں کے پیٹ میں تھے, وہ بھی چھوٹے بچے تھے, چھوٹی بچی تھی, پھر بڑے ہوئے وہ نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو آدم علیہ السلام کی ایک پسلی کی ہڈی سے اللہ نے ان کو بنایا ہے کہ نہیں. تو گویا کہ کتنے قسم ہو گئے؟ 2. اب دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں, پورے کل جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں, چاہے وہ انبیاء ہوں, کوئی بھی ہوں, میں اور آپ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, سب کو اللہ نے ایک طرح سے پیدا کیا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہم کو ماں کے پیٹ میں رکھا, اس میں سے ایک مرحلہ گزرا, مرحلہ, پھر ہم کو جو ہے ہماری ولادت ہوئی, پھر ہم چھوٹے تھے, پھر دھیرے دھیرے انسان بوڑھا ہوتا ہے کہ نہیں. یہ کتنے ہو گئے نوعیتیں؟ 3. ایک چوتھی نوعیت ہے کس کی؟ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, فوٹو لے رہے ہیں, فوٹو لے لینا, درس ریکارڈ کیجئے, فائدہ ہوگا. فوٹو سے کیا فائدہ ہوگا؟ چوتھی نوعیت کس کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا فرمائے, یعنی ان کی ماں کو کسی مرد نے چھوا نہیں. قرآن نے گواہی دی اور بات ہو گئی. قرآن کی گواہی کے بعد پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن نے گواہی دی کہ جو ہے ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں. لم یمسسنی بشر, کسی انسان نے چھوا نہیں ان کو. ایک معجزاتی طور پر اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد سے نوازا, لیکن ان کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام عام بچے کی طرح پلے بڑھے. جو ایک مرحلہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ گزارتا ہے وہ سب ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو. پھر ان کی ماں نے جنم دیا ان کو, وہ گود کے بچے تھے, پھر دھیرے دھیرے بڑے ہوئے, لیکن بغیر باپ کے پیدا ہوئے. وہ کائنات میں اکیلے انسان ہیں اس نوعیت کے. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ان کو الگ طرح سے بغیر ماں باپ کے. حوا کو بھی بغیر ماں باپ کے, لیکن ان کی شوہر سے اللہ نے پیدا کیا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا, اور ہم سب کو سب کی ایک ہی قسم ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طرح طرح سے پیدا کیا. اب اللہ رب العالمین کی یہ جو الگ الگ پیدا کرنے کا جو انداز ہے, طاقت کس کی ہے؟ ہماری طاقت ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت ہے, آدم کی طاقت ہے, یا حوا کی طاقت ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طاقت ہے. تو سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی اگر امتیاز ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, ہمارا بھی تو امتیاز ہے, اللہ نے ہم کو ماں باپ سے پیدا کیا, ہمارا بھی امتیاز ہے نا. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی عیسیٰ علیہ کوئی چیز جب ایک ہو جاتی ہے نا تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ بھی تو اصل ہے نا بھائی, ہم کو اللہ نے ماں باپ سے پیدا کیا, یہ امتیاز نہیں ہے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا تو وہی امتیاز ہے, ہم کو امتیاز نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا اپنا سوچیں گے تو ہمارا امتیاز دکھائی دے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا ہے, اللہ جیسے چاہے پیدا کرتے ہیں. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, وہ بھی ایک امتیاز ہے. ہم کو ماں باپ سے پیدا کیا, وہ بھی ایک امتیاز ہے. وہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک مظہر, یہ بھی اللہ کی تخلیق کا ایک مظہر. حوا بھی تخلیق کے اللہ کی تخلیق کا ایک مظہر ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی تخلیق کا ایک مظہر ہے. تو پھر سب کو کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف. طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ کے. اگر اللہ رب العالمین چاہتے تو ہم کو بھی الگ طرح سے پیدا کرتے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ماں باپ سے پیدا کرتے, حوا کو بھی اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پیدا کرواتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنی تخلیق کے الگ چیزیں لوگوں کو بتائیں, اپنی طاقت بتائیں کہ کیسے کیسے اللہ پیدا کرتے ہیں. خود انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے پیدا فرمائے ہیں. اسے تصور کیجیے اللہ کی طاقت کا. اللہ اکبر. اب چاہ کے بھی کوئی ایسا نہیں کر سکتا. اب یہ سلسلے بند. آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. اب دوسرا کائنات میں قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ یوں ہی پیدا کریں گے مٹی سے ایسی ہی, اور بغیر ماں باپ کے ایک انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. اب ایسا نہیں ہوگا. وہ آدم کے لیے خاص. حوا کا معاملہ ایسا ہی.
اب ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت تک کے لیے بھی کوئی شخص ایسا کہے گا کہ میں میری ماں سے پیدا ہوا ہوں، مجھے میرے باپ نہیں ہے، اور جو ہے میری ماں کو جو ہے مطلب روح پھونکی گئی ہے اور میں ایسا پیدا ہوا ہوں، لوگ اسی دن اس کو قتل کر دیں گے. ابھی گنجائش نہیں ہے. وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے. اب پھر کسی اور کے لیے گنجائش نہیں ہے. اب قیامت تک کے لیے کوئی ایسا کہے گا تو لوگ بولیں گے یہ حرام کے اولاد ہے، بولیں گے اس کو. اب ایسی گنجائش نہیں رہے گی. وہ معجزاتی طور پر اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام، اور اس کے تعلق سے وحی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کو کیسا پیدا کیا ہے. اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران میں تو تفصیل کے ساتھ، اور سورۃ الانعام میں، سورۃ المریم میں، سورۃ المائدہ میں، سورۃ الزخرف میں، کتنی مقامات پر، سورۃ الصافات میں، سورۃ السبا میں، جگہ جگہ پر اللہ نے اس بات کو بیان فرمائے کہ یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جدا انداز میں پیدا فرمایا، عام انسانوں سے ہٹ کر کے پیدا فرمایا اللہ رب العالمین نے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، کسی نے دیکھا نہیں نا، تو پرانی باتیں تو مانتے چلے آئے. حوا کو اللہ نے پیدا کیا، کسی نے دیکھا سوائے آدم کے؟ کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، ان کے بچوں کو بھی نہیں معلوم. تو بات چلی آ رہی تھی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو ہزاروں لوگ تھے نا زندہ، اور اپنے سے پہلے ہزاروں لوگوں کو ایک ماں باپ سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے آ رہے تھے نا. تو اچانک ایک الگ چیز لگی ان کو، اچانک اچھمبے میں ڈال دی. کچھ لوگوں نے اسے واقعتاً جو ہے ایمان کا نام دیا، اور اللہ کی طاقت کا نام دیا، اور اس کو معجزاتی ولادت قرار دیا. اور کچھ لوگوں نے ان کے تعلق سے تہمت لگائی، کیونکہ عجیب حادثہ جو کبھی نہیں ہوا. آدم اور حوا کو پیدا ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة كانا ياكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يؤفكون. ان آیات میں سورۃ المائدہ کی اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے کافر قرار دیا ان کو. اور اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا. انہوں نے بھی بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، ہمارے کوئی اختیارات نہیں ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے کوئی مجھے معبود بنائے گا یا اللہ کی عبادت میں مجھے شریک کرے گا، وہ مشرک ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی جنت میں داخل نہیں کریں گے. اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، مریم اور جبرائیل یہ تینوں ملا کے، یا اللہ یہ تینوں ملا کے معبود ہیں، نعوذ باللہ، کہا کہ کفر ہی. اگر توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے. اللہ نے توبہ کی دعوت دی. آپ تصور کیجئے بھائی، ایک آدمی کھڑا ہے اور سامنے اس کے باپ کا قاتل کھڑا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، یا اس کا مال کسی نے چوری کر لیا ہے، لوٹ مار کر لیا ہے، اور سامنے کھڑا ہے وہ، اس کو بولے گا ٹھیک ہے تم معاف بھی مانگ لو، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں، ایسا کہے گا وہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایسا کہے گا وہ کہ تم معافی مانگنے تو میں معاف کر دیتا ہوں، جلدی جلدی معافی مانگو، اور معافی مانگنے کے لیے میں کتنا آپ کو تقریباً 50 سال دیتا ہوں، معافی مانگ لو. کوئی کہے گا ایسا؟ لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے بیٹا قرار دے رہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا افلا یتوبون الی اللہ، کہا کہ کیا اللہ سے توبہ نہیں کر لیتے؟ توبہ کر لو نا، میں معاف کر دوں گا اس گناہ کو بھی. یہ کہہ رہے ہیں رب العالمین. کتنی بڑی بات ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک عقلی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے کہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دونوں کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے نا، دونوں کو بھوک لگتی تھی نا، کھانے کی حاجت ہوتی تھی نا. کسی نے ناشتہ کر لیا ہو، تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو بھوک لگتی ہے، فطرت ہے یہ.
کھانا کھا لیا ہو پھر تھوڑی دیر کے بعد بھوک لگتی ہے. اب بھوک کو مٹانے کے لیے جو ہے مطلب معاش کے لیے جانا پڑتا ہے, کاروبار کرنا پڑتا ہے, بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. نہیں کریں گے تو پریشانی ہوگی. سیدھی سادی زندگی گزارنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. یہ ایک رب کے لیے کیسا ہو سکتا ہے؟ رب ہی کو بار بار بھوک لگ رہی ہے تو کھلائے گا کس کو؟ وہ کیا کھلائے گا؟ وہ اندازہ لگائیے آپ. اللہ نے کہا کہ یہ دونوں تو کبھی کل دنیا میں تھے نہیں, آج ان کو دنیا میں زندگی دی گئی اور دیکھو ان کو ہما وقت بھوک لگ رہی ہے, ان کو یہ کھانا کھاتے تھے. یہ کیسے تمہارے رب ہو سکتے ہیں؟ کتنی مطلب سبحان اللہ گری ہوئی بات ہے, کتنی سچی بات ہے, کتنی انسان کی عقل ماری گئی ہے کہ بھئی اب جس کو معبود مان رہے ہیں وہ اس کی حاجتیں ہی حاجتیں. نیند آ گئی تو اس کو سونا پڑتا ہے. ایک لمبی نیند کے بعد اٹھے گا, وہ اٹھتے اس کو بھوک لگے گی, کھانے کے لیے دوڑے گا. کس کی حاجتیں پوری کرے گا وہ؟ کس کے مسائل پیدا حل کرے گا وہ؟ دن میں خود کے 50 مسائل لگے ہوئے ہیں اور وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, تصور کیجیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اواخر میں کہا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہ جو سورۃ المائدہ کے اواخر میں جو طویل آیت ہے, اتنی باتیں اللہ نے کہہ دی ہیں, اتنی باتیں اللہ نے کہہ دی ہیں, حیران کن ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اللہ نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم تم لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو. کون سی نعمتیں؟ جو میں نے تم کو اور تمہاری والدہ پر جو نعمتیں عطا کی نا, بیان کرو لوگوں کو. ذرا تصور کیجیے آپ, اس مجلس میں اگر کسی شخص نے کسی شخص کو کچھ قرض دیا ہو, احسان کیا ہو, اگر وہ کہے کہ میں تم پر احسان کیا ہوں نا, بتاؤ لوگوں کو, کب بتائے گا یہ؟ جب یہ معلوم ہو کہ جو ہے کوئی شخص انکار کرتا ہے کہ نہیں جو بھی ہے میرا اپنا ہے اور کچھ معاملات ہو گئے ہیں, کچھ غلط فہمیاں ہو گئی, تب کہنا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے احسانات ہیں ان پر. کہتا نہیں کہتا ایک بندہ کہتا نہیں کہتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ بندہ کہتا ہے وہ ایک وقتی چیز ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا کے بیٹھے ہیں, رب بنا کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میرے انعامات لوگوں کے سامنے بیان کرو. کون تم کو انعامات سے نوازا؟ تمہارا ذاتی ہے کہ کسی نے تم کو دیا؟ بتاؤ. یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی کہہ سکتا ہے ایسے سوائے اللہ کے کہ کیا کیا انعامات ہیں مجھ پر آپ پر جو ہم نے کی؟ اذ ایدتک بروح القدس, جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہم نے آپ کی تائید کی, آپ کو قوت بخشی, آپ ماں کی گود میں تھے, آپ نے بات کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ بات کرے, اور وہ بھی صاف انداز میں, اور وہ بھی بڑی بڑی باتیں, چھوٹی موٹی باتیں نہیں, بڑی بڑی باتیں, اتنی بڑی بڑی باتیں جو ایک نبی کرتے ہیں. ان باتوں کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. قرآن جیسی محترم کتاب میں, قرآن جیسی معزز کتاب میں, آخری اللہ کے کلام میں اللہ نے ان کی پوری باتیں نقل کر دی ہیں. تصور کیجیے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ایک گود کا بچہ کیسا کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تکلم الناس فی المہد وکہلا. آپ حالت کہولت میں, جب آپ کی عمر 35 سال وغیرہ تھی, آپ نے گفتگو کی, کوئی کمال کی بات نہیں, لیکن بچے تھے تب بھی بات کی نا آپ نے. اتنا بڑا انعام اللہ نے آپ کو کیا ہے, بتاؤ لوگوں کو. یہ کہا رب العالمین نے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. ہم نے آپ کو انجیل پڑھائی, تورات پڑھائی, اللہ نے کتاب نازل کیا آپ پر. بتائیے یہ اللہ کی نعمت لوگوں کو. اتنا ہی نہیں, وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. جیسے ابھی ہمارے رضوان بھائی کے گھر میں ہم نے پرندے دیکھے نا, عیسیٰ علیہ السلام مٹی لیتے اور ایک پرندہ بنا دیتے, بالکل پرندہ جیسے ہمارے سامنے کبوتر تھا نہیں وہاں پہ, بالکل ویسے اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. لیکن اللہ نے کہا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. کہا کہ میرے حکم سے تم بناتے تھے, خود سے نہیں.
یعنی روح پھونکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف بنانا بھی میں نے کہا تو تم نے بنایا، کیونکہ ویسا کسی نہیں بنا سکتے اس طرح سے. اگر کسی نے بنا دیا تو قیامت کے دن روح بھی پھونکنا پڑے گا اس کو. کہا کہ میرے حکم سے تم نے بنایا ہے. فتنفخ فیہا، پھر پھونک ماریا آپ نے. فتکون طیرا باذنی، پھر حقیقت میں پرندہ بن گیا. باذنی، میرے حکم سے، میری اجازت سے. حقیقی معنی میں پرندہ بن گیا، اڑنے لگا. فتکون طیرا باذنی وتبرئ الاکمہ والابرص باذنی. کوئی شخص جس کی بینائی چلی گئی ہو، برس کی بیماری ہو، یہ اس پر ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی آ جاتی. کہا کہ باذنی، یہ سب میرے حکم سے ہوا ہے. بتائیے لوگوں کو، برس کی بیماری ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، کوڑ کی بیماری اس کو ہاتھ لگاتے، پھر صحیح سالم ہو جاتا. کہا کہ باذنی. اور اتنا ہی نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں. آپ کی اس دعوت کو لے کر، آپ کا جو ایک معجزاتی انداز میں جو اللہ نے پیدا کیا، حسد کی وجہ سے، آپ سے بغض کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو قتل کرنے تک آ گئے تھے. اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتہم بالبینات. یاد کرو اس وقت جب میں نے آپ کو بچایا، آپ کو صحیح سالم ہم نے آسمان پر اٹھا لیا. ہم نے کوئی آپ کو چھوا تک نہیں. آپ کو یہ سب انعامات بتائیے لوگوں کو. ایسے اللہ، اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، کیا رب کو کوئی ایسے کہے گا کہ میرے انعامات بتاؤ، یہ کوئی بتا سکتا ہے ایسے؟ بھئی وہ رب بتائے گا. وہ رب کو کوئی بتائے گا، خالق کو کوئی بتائے گا، معبود کو کوئی بتائے گا میرے انعامات گراؤ. تو کتنی شیم کی بات ہے، کتنی جگہ سائی کی بات ہے، کتنی رسوائی ہے. لوگوں کے سامنے معبود بن کے بیٹھا ہے اور اس کو کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے انعامات گراؤ. پھر بھائی بچا کیا؟ تصور کیجئے آپ. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے آپ کو انعامات سے نوازا اور کہا کہ ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، ہم خالق ہیں، ہم معبود ہیں، ہم معطی، ہم عطا کرنے والے ہیں، اور ہم نے آپ کو عطا کیا. یہ آپ کے لیے امتیاز کی بات ہے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا، ورنہ آپ کا ذاتی اس میں کچھ نہیں ہے. اب بتائیے لوگوں کو. اور عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا لوگوں کو پوری عاجزی کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ، اللہ کی باتیں ہو بہو پوری امانت داری کے ساتھ پہنچائے. لوگوں کو اللہ سے جوڑا آپ نے. یہ کیسے، کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے لوگ اتنے نیچے ہو جائیں کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں شرک کرتا ہو، اللہ رب العالمین کو مطلب گالی دیتا ہو، اللہ رب العالمین کے لیے بیٹا کر کے کسی کو بولتے ہوں، اور جو ہے اس میں ہم حلوہ کھلا رہے ہوں، مٹھائی کھلا رہے ہوں، مبارکبادی دے رہے ہوں، ہاتھ ملا رہے ہوں، دل میں کوئی غیرت نہیں، کوئی ایمان نہیں. کتنی سبحان اللہ. ہمارے سے کسی نے کچھ ذرا سا کہہ دیا تو ہم 2-3 مہینے بعد چھوڑ دیتے ہیں. اتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں. میرے دوست کے ساتھ تم نے کیا، میرے گھر والوں کے ساتھ کیا، میرے بھائی کے ساتھ کیا، میری بیوی کو ایسا کہا، ہمارے والد کو ایسے کہا. ہم نے ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لیتے ہیں. یعنی جس کی زندگی، جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی زندگی ہے، جو ہمارا رزاق ہے، جو ہمارا خالق ہے، اور لوٹ کے اسی طرف جانا ہے. حساب کتاب اللہ لیں گے. حشر کی میدان میں ہم کھڑے رہیں گے اللہ کے سامنے. کیا صورتحال ہوگی ہماری؟ جنت کی جہنم ہوگی ہمارے لیے. جہنم میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارا. سبحان اللہ. اور ہم سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی جو ہے ہم اتنے کہاں سے آ گئی یہ سوچ ہماری؟ کہاں سے آ گئی اتنی جرت ہمارے اندر کہ اپنے خالق کے مقابل کھڑے ہوئے لوگوں کو ہم گلے میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہیں، ان کے لیے پیار بانٹ رہے ہیں، ان کے لیے حلوہ کھلا رہے ہیں، جانتے ہوئے بھی کہ جو ہے مطلب پھر کس منہ سے آ کے ہم کہتے ہیں کہ یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، کس منہ سے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ سبحان اللہ. تصور کیجیے آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہمارے معبود ہیں. انبیاء آپ جانتے ہیں، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی بڑی بات کہی، اتنی بڑی بات کہی، اسے اللہ ہی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتے. اللہ نے سورہ نساء میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجے ہیں ہمارا حکم ہو تو ہی ان کو ماننا. مطلب یہ کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا نا یہ نبی ہے تو آپ کو ماننا ہے، ورنہ فی نفسی ان کی کوئی حیثیت نہیں. ایسے کہہ دیا اللہ نے. اللہ اکبر. یہ چھوٹی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بڑی بات ہے. اللہ نے کہا کہ جو اتنے نام ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جب انبیاء کے نام لیتے، اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو انبیاء بنائے ہیں تو ان کا مقام ہے، ان کو ماننا ہے، ورنہ ان کی جگہ میں کوئی اور بھی تو تھے نا، وہی حیثیت رہی تھی ان کی.
ہم نے ان کو نبی بنایا, ہم نے بولا ہے اس لیے ان کو نبی ماننا ہے. تو اصل مسئلہ تو اللہ کا ہے. اللہ اکبر, اتنی بڑی بات. اس لیے انبیاء بڑے گھبرائے ہوئے ہوتے تھے, بہت عاجزی کے ساتھ رہتے تھے. ایسے نہیں کہ بولتے نا کہ مالدار کا بیٹا ہے کوئی, ایسے نہیں رہتے تھے. کوئی بڑے منصب دار کا بیٹا ہے, جیسے وہ کوئی سی نادان کے چل رہا کہ یہاں اس کے یہاں کے ایریے کے بڑے ہمارے ابا ہیں. فطری طور پر انسان میں جو بات آتی ہے. انبیاء کا معاملہ ایسا تھا کہ ہم اللہ کی طرف سے نبی نہیں, وہ گھبرا کے رہتے تھے, ڈر کے رہتے تھے. اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے, اللہ کے دن میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے, یہ معاملہ ان کا ہوا کرتا تھا. وقت ہو گیا جی. تو یہ ایک سمجھنے کے لیے میں نے ایک رخ دیا ہے, معلوم کرنے کے لیے کہ اس پہلو سے توحید کو سمجھیں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ باتیں اتنی کافی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو ہر پہلو سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ توحید کا ایک سیدھا سادہ معنی ہے, لیکن اس کو 50 طریقے سے سمجھایا گیا ہے. تو وہ 50 طریقے سے بھی ہم سمجھیں تو پھر وہ توحید سمجھ میں آتی ہے. ورنہ توحید کا ایک سیدھا سادہ معنی ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا, لیکن کس پہلو سے اللہ نے سمجھائے ہیں وہ تقریباً آپ دیکھیں گے قرآن میں کم از کم میرے انداز سے 500 طریقے تو ہوں گے. کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. اتنے پہلوؤں سے اللہ نے سمجھایا توحید کو, شرک کی برائی کو. ان ایک پہلو کر کے سمجھیں گے ہم تو پھر توحید کو اچھی طرح سمجھیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.